السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 131 سے 135 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ جب قال کہا ربہ اس کے رب نے، اسلم کے فرما بردار ہو جا۔ قال اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں فرمانبردار ہو گیا، لرب العالمین کے لیے، جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصا اور وصیت کی، بہا اسی کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیا ان اللہ، انہوں نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، استفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا پس نہ تموتن پس تم نہ فوت ہونا، ہرگز نہ مرنا، الا مگر وان تم اور تم ہو، مسلمون مسلمان فرما بردار۔ ام یا کن تم شہدا، یا کن تم تھے، تمہیں شہدا تم تھے، تم شہدا موجود، اس جب حاضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے الہ کی، و الہ آبائکم آبائک اور تیرے بڑوں کے الہ کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، سب کا الہ واحدہ الہ تھا، ایک ہی معبود تھا، ایک ہی، ونحن اور ہم ہیں، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار۔ تل کا یہ امتن امت کا تحقیق خلط گزر چکی، لہا ان کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ماں کسب تم جو تم کماؤ گے، ولا اور نہیں تسالون نہیں پوچھا جائے گا تم سے، اما اس بارے میں، کانو تھے وہ، یا معلوم جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیف ہے جو اللہ کی طرف ایک ہونے والا ہے، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا، مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 131 سے 135 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے پچھلے سبق میں بھی، تو اس میں بھی اسی کا تسلسل ہے۔
اسلم کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر کی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق بھی اسی کا ہی بنتا ہے۔ آیت نمبر 132 ووصّیٰ بہا ابراہیم۔ ہاں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے ایک ہی بات کی کہ دین کی بات کی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق آخری وقت مسلمان ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھنا، اور فوت کرنا تو ایمان کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں ہی فوت کرنا۔ تو ہمیں یہ دعا کرتی رہنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یعنی اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ ملا دینا۔ اگرچہ آخری وقت مسلمان ہونا بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک و بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر رہنے کی کوشش بھی چلتا ہے، کاربند رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اسے توفیق بھی دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے، ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آیت نمبر 133۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ ام کنتم شہداء، کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی بات کو رد کیا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت اور بت پرستی پر تھا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 134۔ تلک امۃ قد خلت، یہودیوں کو پہلے سب کو بتایا گیا، یہودیوں کو، نصارہ کو سمجھایا گیا کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہوں، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ انسان کی نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو کیسے پھر کتنی واضح بات ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے میں تجھے بخشوا لوں گا، کوئی ٹینشن نہ لو، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین کا حصہ مانتے تھے، کہتے تھے ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو پھر آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسے کہا، اس پر اللہ نے یہ آیت اتار دی، یعنی آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت کی پیروی کریں گے، جو حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے۔ حنیف کا معنی ہے تمام باقی جو عبادت کے لائق لوگ جن کو سمجھتے ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کر عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی سلیب کی پوجا کرتے ہو، دوسری طرف تم وہی الہی کی پیروی کی بجائے اپنی مرضی سے دین میں گرفتار ہو کے فرقے بنا لیے۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو چھوڑ کر چند رسم و رواج اور خرافات اور شرک اعمال کی پابندی کو دین حق ہدایت سمجھ لیا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس چیز کو کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا۔ تو
اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کی بجائے بزرگوں کی قبروں پر جا کر مانگنے کو، اور نماز روزہ زکوٰۃ چھوڑ کر خود اپنے پاس سے وظیفے اور چلہ کشی کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اگر کوئی توحید کی اور قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ تو بڑا گمراہ ہے، یہ تو بے دین ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی آپ غور کرو کہ دنیا میں اسپیشلی پاکستان میں بہت سے رسم و رواج اپنے پاس سے بنا لیے۔ کہا جاتا ہے نا حدیث میں دکھاؤ، کہاں پہ؟ سنت میں دکھاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان میں بتاؤ، تو کہتے ہیں بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا کہ نہیں کرنا؟ وہ جب حکم ہی نہیں تھا اس چیز کا تو نہیں والی بات وہاں پہ کیسے موجود ہونی تھی؟ اسلام دراصل عقائد اور رسول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کا اتباع۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین پر، ملت پر یعنی اسلام کے پیروکار تھے۔ اگرچہ کچھ اختلاف تو ہیں اور بعض احکام میں بھی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اللاتی بھائی انہیں کہا جاتا ہے جن کی مائیں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہوں، باپ ایک ہو، ان کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں، کسی میں 3 نمازیں تھیں، کسی کی 2 نمازیں تھیں، کسی کی 5 تھی، یا زکوٰۃ کا فرق تھا، یعنی ان چیزوں میں فرق تھا، لیکن بنیادی جو عقیدہ تھا اللہ کو ایک مانا، رسول کو مانا، قیامت پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ، تو یہ چیزیں سب کی بنیادی ایک ہی تھی۔ اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیمی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہیں، کیونکہ وہ توحید الہی کی بجائے شرک میں اور وحی الہی کی بجائے تقلید یعنی اپنے جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے راہب وغیرہ تھے، ان کی پیروی میں لگ گئے اور تورات اور انجیل پر عمل کو چھوڑ بیٹھے۔ اگر وہ واقعہ مسلم ہوتے تو تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہونے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، تو اگر وہ مانتے اس بات کو تو ایمان لے آتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔